اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember? ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 33، قرآن حکیم میں جو صورتوں کے اندر مضامین ہیں نا، ان مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو رکوعوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرح کا مضمون ہے یا ایک طرح کا ایک واقعہ ہے جو کنکلوڈ ہو رہا ہے تو اس کو پورے کو ایک رکوع میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ کمال کی بات ہے کہ رکوع بھی اگرچہ بعد میں ڈیفائن ہوئے ہیں، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن یہ کام جن لوگوں نے کیا ہے بڑی محنت سے کیا ہے، اور واقعی نظر اکا دکا مقامات پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اوورال دیکھیں نا، جو رکوع ہے نا وہ اتنے پیارے خوبصورتی سے ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں کہ پورے کے پورے مضمون ایک رکوع کے اندر کور ہوتا ہے، اور جیسے ہی اگلا رکوع شروع ہوتا ہے ایک نیا مضمون ہے۔ یہ داد دینی پڑے گی، جس طرح 30 پاروں میں انہوں نے جو بلنڈر کیا اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، یہ داد دینا بھی ضروری ہے کہ رکوعوں کی ترتیب بڑی زبردست لگائی ہے۔ اور اس میں انہوں نے دیکھیں خود مانا ہے کہ پاروں کی ترتیب غلط ہے، اس میں انہوں نے پاروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ ایک پارا ختم ہو رہا ہے تو رکوع بھی ختم ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا سورہ یاسین کا دوسرا رکوع دیکھیں۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع جو ہے وہ پارا نمبر 22 سے شروع ہوتا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یعنی جو بستی کے رہنے والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فرستادے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب ان کا ذکر شروع ہوا پارا نمبر 22 میں آیت نمبر 13 سے، لیکن یہ سورت ختم ہوتی ہے نا، یہ جو پارا ختم ہوتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لیکن یہاں پہ وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ نے جو دو اپنے صحابی یا دو پیغمبر سب پیغمبر بھیجے دعوت کے لیے کسی بستی میں، تو ان کے ساتھ ہوا کیا، تو اس لیے رکوع ختم نہیں ہوتا، رکوع آگے بھی چلتا ہے، اس کا دوسرا رکوع وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب پارہ 23 شروع ہو گیا ہے، لیکن رکوع وہی والا چل رہا ہے دوسرا، کرتے کرتے جب تک یہ کنکلوڈ نہیں ہو گیا نا،
پورا واقعہ اس وقت تک وہ رکوع ختم نہیں ہوا، جا کے وہ ختم ہوا ہے آیت نمبر 32 میں۔ تو رکوع میں مضامین کا خیال رکھا گیا، اور پورے قرآن میں ٹوٹل جو رکوع ہیں وہ ہیں 558 558، اور سجدوں کو بھی اسی میں ڈسکس کر لیں۔ قرآن حکیم میں 15 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدے بھی ہیں، وہ آیات سجدہ ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہاں پہ سجدہ کرنا، واجب نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ وہ آیات تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، اور حضرت عمر نے بھی نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر نہ کر کے بتاتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ جو ہماری بوڑھی عورتیں بیچارے سجدے سنبھال کے بیٹھی ہوتی ہیں، میں انے سجدے کڈنے نے، کیونکہ وہ واجب قرار دے دیا گیا اسے، اگر کوئی نہیں کرتا کوئی، اور اس کے لیے ماتھا ٹیکنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام جب سفر میں قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی آیت سجدہ آتی تھی یوں کر دیتے تھے، ٹو باؤ ڈاؤن، بس ایسے جھکا لیا۔ یہاں پہ بھی جب آیات سجدہ آتی ہیں، 9 سال میں ہم نے قرآن مکمل کیا ہے تو کبھی نیچے اتر کے نہیں کیا، ہمیشہ میں یہیں پہ یوں کرتا ہوں، باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب بیچارے اٹھتے تھے، سیٹ سے اٹھتے تھے، نیچے جاتے تھے، ویڈیو کیمرہ روکتے تھے، چونکہ وہ حنفیت کو فالو کر رہے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں وہ چیز جس کے اوپر اتنی بڑی مصیبت کھڑی کی گئی ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کہ جی وضو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس میں میرا کلپ بھی تھا کہ اب پاکستانی ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ حنفیوں کے نزدیک اگر آپ بغیر وضو کے سجدہ کریں گے تو یہ اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کی توہین کفر ہے، اور کفر سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، بیعت بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو فقہ حنفی کے مطابق پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے اوپر اور سینچریاں مارنے پہ جتنے وہ سجدہ شکر ہیں وہ سارے بغیر وضو کے ہیں، وہ سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں۔ لیکن پریشان نہیں ہونا کہ علمی کتابی ہو جائیں اور بخاری مسلم کو فالو کریں، پھر کوئی نہیں ٹوٹیں گے۔ اب یہ نہ ہو کہ اس مسئلے میں فالو کریں اور باقی نماز جو ہے وہ آپ حنفی طریقے پہ پڑھتے رہیں، نماز بھی کتاب و سنت کے طریقے پہ پڑھیں۔ تو یہ 15 سجدے ہیں، 14 کے اوپر تو سارے متفق ہیں۔ میں نے اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 119، وہ 15 کے 15 سجدے بتائیں کون سے ہیں، پھر ان کے اوپر پوری انٹلیکچوئل ڈسکشن کی ہے 8 حدیث کی روشنی میں، اور اس میں نے بتایا تھا کہ سورہ حج کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، ایک بالکل اینڈ پہ جا کے آتا ہے جس کے اوپر نہ قرآن حکیم میں لکھا ہوتا ہے سجدہ، تو لکھا ہوتا ہے ان دا شافعی، ٹھیک ہے، یہ شافعی سجدہ ہے، جیسے سنی درود، شیعہ درود، ٹھیک ہے، ایک سنی بکرا شیعہ بکرا، سنی مچھلی شیعہ مچھلی۔ ہاں قربانی کے دنوں میں چونکہ شیعہ جو ہے وہ خسی جانور کی قربانی کے قائل نہیں ہے، تو وہ ان کے جو نان خسی جانور ہیں وہ شیعہ منڈی میں بکتے ہیں، اور مچھلی میں بھی اسی طرح ان کا اختلاف ہے کہ جو چھلکوں والی مچھلی ہے وہ کھائی جائے گی، جو بالکل پلین ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جائے گی۔ تو اس طرح قرآن کے سجدے بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت کی نظر ہوئے، تو وہ امام شافعی۔ ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ امام شافعی پہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ امام شافعی سے پہلے جو 200 سال کے مسلمان ہیں ان کے نزدیک سورہ حج کا سجدہ ہے تھا یا نہیں تھا؟ ایک سمپل سوال ہے۔ امام شافعی تو پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں، فوت ہوئے ہیں 204 ہجری میں۔ امام شافعی کی پیدائش سے پہلے 150 سال کے جو مسلمان ہیں وہ کیا سجدہ کرتے تھے؟ وہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، کہ سورہ حج کی فوقیت ہے 2 سجدوں کی وجہ سے۔ تو احادیث میں تو 15 ہی سجدے تھے، اور امام شافعی کا موقف یہ ٹھیک ہے، یہ امام شافعی کا سجدہ نہیں ہے، یہ احادیث کا سجدہ، اور حدیثیں تو امام شافعی کے ابا اور دادا اور پردادا کی بھی پیدائش سے پہلے کی ہیں۔ تو سورہ حج میں 2 سجدے، وہ بلکہ وہ بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب یہاں ان آیات پہ پہنچے نا تو نیچے سے کسی نے آواز دی سجدہ ہے، انہوں نے کہا نہیں امام شافعی والا سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ انہوں نے لرن کیا ہے، مطلب وہ سیکھ گئے تھے کئی چیزیں۔ میری جو ان سے ملاقات ان کی وفات سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہوئی، 14 اپریل 2010 کو وہ فوت ہوئے نا، تو میری 2008 کے اندر ملاقات ہوئی، میں ان کے جنازے میں بھی شریک رہا۔ تو انہوں نے ان کیمرہ مجھ سے بہت ساری باتیں کی تھی، آن کیمرہ نہیں، ان کیمرہ۔ میں کیمرہ لے گیا تھا، میں نے کہا سر میں نے آپ کی باتیں ریکارڈ کرنی ہے یادگار کے طور پہ۔ تو انہوں نے کہا پھر میں تو کھل کے بات نہیں کروں گا، اب آپ نے کھل کے بات سننی ہے یا ریکارڈنگ کرنی ہے؟ میں کہا جی ستیہ ناز ریکارڈنگ دا، میں نے ڈائریکٹ کرو۔ تو اس میں انہوں نے کئی ایک باتیں کی اس حوالے سے، جس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو آخری عمر میں کئی ایک باتیں کلیئر ہو چکی تھی جو ان کو اپنی زندگی میں، جن کے اوپر وہ چیزوں کے اوپر چلتے رہے، جس میں انہوں نے ٹاپ آف دا لسٹ یہ بات کی تھی کہ نماز کا طریقہ وہی ہے جس طریقے سے اہل حدیث نماز پڑھتے ہیں، یہ حنفیوں کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن خود وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے بھی تھے، نہیں بھی پڑھتے تھے،
لیکن موقف ان کا یہ تھا. ان کی ایک ہی ویڈیو ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ رکھی ہے, جس میں انہوں نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے ساتھ نماز پڑھائی ہے, مغرب کی غالباً یا عشاء کی, وہ رفع الیدین سے ہی پڑھی ہے انہوں نے. میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں, تو جمعے کی, عصر کی اور مغرب کی, مئی 2008 میں. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز پڑھی, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا, الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 34 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم فلسفے یا سائنس کی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ کتاب ہے ہدایت انسانی کی. اگرچہ اس میں سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ 1000 سے زیادہ آیات ہیں, لیکن ان فزیکل فینامنا آف نیچر یا التذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے اللہ کا تعارف کروایا گیا ہے. مقصد سائنٹیفک فیکٹس بیان کرنا نہیں ہے. تو قرآن ایک لٹریچر کی بک ہے, اور اس لٹریچر کی بک کا مقصد بھی انسانی ہدایت ہے. اگرچہ اس میں کئی ایک مضامین ڈسکس ہوئے ہیں, کئی ایک ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن مرکزی چیز التذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو, اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ اسی قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. تذکیر, نصیحت, ڈر سنانا, اور کہیں کہیں خوشخبری بھی ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے خوشخبری ڈومیننٹ لی ہوئی ہے, ڈر کو نیچے کرتی ہے. اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. سب کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ٹھیک ہے, موجہ مارو, عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا. تو یہ اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. اچھا, علمی پوائنٹ نمبر 35 وہ ہے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے شرعی احکامات کا, شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, تو اس کے لیے ہم اپنے سلف کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے ان معاملات کو کیسے سمجھا. نکاح طلاق کے مسئلے ہوں گے, وضو کے مسائل ہوں گے, نماز کا طریقہ ہوگا, نکاح سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, کیونکہ ان کا تعلق سائنس کے ساتھ تو نہیں ہے. البتہ جن چیزوں کا تعلق سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ہے, اس میں ہم اپنے سلف کی طرف نہیں دیکھیں گے, بلکہ خلف کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے سلف کو تو کئی چیزیں پتہ ہی نہیں تھی سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے. میں بتایا نا, امام غزالی نے کہ میاں سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 5 گنا بڑا ہے, 60 گنا بڑا, مختلف اقوال ہیں. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 60 گنا نہیں ہے, 6000 گنا بھی نہیں ہے, 6 لاکھ گنا بھی نہیں, 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. تو ہمارے بزرگوں کو نہ علم غیب تھا نہ علم سائنس تھا, اس لیے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان سے ہوئی. تو سائنٹیفک فیکٹس کے لیے آپ پریزنٹ دور میں دیکھیں گے, ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں, جیولوجی سے ریلیٹڈ آیات ہوں, ایسٹرونومی سے ریلیٹڈ آیات ہوں, اس میں سلف کی رٹ نہیں لگائیں گے کہ سلف نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. اب آپ پتہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ آیا نا کہ دل اندھے ہو چکے ہیں, یہ سوچتے نہیں, ان کو ہم نے دل دیا تھا. تو پرانے اسلاف نے ان سے رزلٹ یہ نکالا کہ دماغ سوچتا ہی نہیں, دل سوچتا ہے, اور انہوں نے دماغ کے سوچنے کا بھی انکار کر دیا. وہ تو پھر آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے, دماغ بھی سوچتا ہے. اس کے اوپر میرا کلپ ہے, انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ, وہ دماغ ہے یا دل, وہ آپ دیکھ لیں, دونوں سوچتے ہیں. لیکن قرآن حکیم میں چونکہ ذکر بار بار آیا دل کا, تو انہوں نے کہا دماغ سوچتا ہی نہیں ہے. اب اس میں ہم سلف کی بات نہیں مانیں گے, خلف کی بات مانیں گے, جنہوں نے سائنٹیفکلی چیزوں کو لرن کیا. اور قرآن میں صرف دل کا ذکر نہیں ہے, افئدہ کا لفظ بھی آیا ہے, وہ دماغ کی طرف بھی جا سکتا ہے. سینٹر, عقل کا ذکر آیا ہے. اب وہ عقل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دل ہی ہو, دل بھی سوچتا ہے. یہ بھی علیحدہ بات ہے کہ یہ بھی اب ریسنٹ ڈسکوری ہے, یوٹیوب پہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بھی موجود ہیں. پہلے لوگ دل کے سوچنے کو نہیں مانتے تھے. چونکہ قرآن لٹریچر کی بک ہے, اس لیے قرآن دل کا ذکر ڈومینیٹ کرتی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے جس کو پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے, وہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں, وہ بھی کہے گا میرا دل کر رہا ہے آج بریانی کھاؤں, کیونکہ لٹریچر کی زبان میں دل کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کا سٹائل لٹریچر کا سٹائل ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ادروائز آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ آپ نے ان احکامات کے اعتبار سے جو ہے وہ
سلف کی طرف دیکھنا ہے اور سائنٹیفک فیکٹس کے اعتبار سے خلف کی طرف دیکھنا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن حکیم میں کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن پہ عمل بھی کریں. یہ سلف خلف کی بحث میں خالی نہ وہ پڑھے رہیں کہ جی اس آیت کی تشریح یہ ہے اس کی یہ ہے، اور لوگ یہ وہی چیز ہے جسے میں علمی شہوت کہتا ہوں. یہ علمی شہوت ہے، صرف اس پہ عمل بھی کرنا ہے. عمل کیے بغیر اس کی پریکٹیکل برکات حاصل نہیں ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا. عروج دیا ہے صحابہ کرام کو، کہاں ان بدوؤں کو اٹھا کے دنیا کا امام بنا دیا. اور وہ رومن اور پرشین امپائر جو ہزاروں سال سے استحصال کر رہی تھی انسانیت کا، اکھاڑ کے رکھتی ہیں ود ان 17 ایئرس. یعنی مسلمانوں کی اگر آپ گراف جو اوپر جانا شروع ہے وہ تو 2 ہجری کے بعد ہے. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، 3 میں غزوہ احد ہے، 5 میں غزوہ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، 7 میں غزوہ خیبر ہے، 8 میں فتح مکہ ہے، اور 8 ہی میں غزوہ حنین ہے، مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ. 9 میں غزوہ تبوک ہے. رومن امپائر بھی بھاگ گئی نبی علیہ السلام کے روب کی وجہ سے، ورنہ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی. اور اس کے بعد اگلے 3-4 سالوں کے اندر یرموک کے اندر رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوگی، جنگ بھی ہار گئی. اور قادسیہ میں اسی سال قادسیہ کے اندر پرشین امپائر ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آ گئی. تو یہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اٹھایا ہے، انہوں نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے. آج بھی جو قرآن پہ عمل کرے گا نا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا، ادروائز قرآن اس کو لگے گا یہ تو ایک بے ہنگم سی کتاب ہے، نعوذ باللہ. اور آپ دیکھیں مشرکین عرب کے اندر 2 خامیاں تھیں، اللہ نے وہ کیسی دور کی. نمبر 1 خامی تھی کہ وہ طوائف الملوکی کا شکار تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. نمبر 2 چٹے ان پڑھ جاہل تھے. اللہ نے یہ 2 خامیاں کیسے دور کی؟ انہیں قرآن کے ذریعے ان کی زبان میں ہی ایسا علم دیا کہ یہودی اور عیسائی جو ان کو امی کہتے تھے ان کی زبانیں بھی ان کے سامنے بند ہو گئیں. جنہوں نے سورۃ المائدہ سورہ نساء پڑھ لی ان کے سامنے کون پریسٹ بیٹھ سکتا ہے، ان کے ساتھ علمی ڈسکشن کر سکتا ہے. اور دوسری خامی جو طوائف الملوکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ سارے عرب قبائل ان کے نیچے جمع ہوئے. پھر رومن پرشین امپائر انہیں الٹ ہی دینی تھی نا. اور ان 2 خامیوں کو دور کر کے اللہ نے ان کی 2 خوبیاں یوٹیلائز کر لی. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ جب وہ کسی کو زبان دیتے تھے پھر گردن ہی کٹتی تھی. بیعت کا مطلب تھا کہ اب بس اس کے ساتھ بیعت کر لی، اب جو بھی یہ کہے گا ماننا ہے، چاہے جان بھی دینی پڑے. ابو جہل نے دی ہے نا، کفر کے لیے ہی دی ہے، لیکن زبان پہ قائم رہا ہے، اس کے ماننے والے بھی قائم رہے. یہ تو یہودی تھے جو کمزور ایمان والے تھے نا، ان کو پھر اللہ نے اٹھایا بھی تو نہیں. 10 یہودی بھی مسلمان نہیں ہوئے. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا ہے نا، عربیوں نے، چٹے ان پڑھوں نے. تو اللہ نے ان کی یہ جو خوبی تھی. اور دوسرا یہ عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر تو اپنے آپ کو سپر پاور کنکلوڈ کر چکے تھے، انہوں نے سوچے نہیں تھا ہمیں کوئی چیلنج بھی کر سکتا ہے. اور یہ عربی روکھی سوکھی کھا کے بھی کئی دن فاقے کر کے بھی، اونٹوں پہ ریگستانی سفر کر کے بھی، یہ تو عادی تھے ہارٹ آف ماحول کے. ان کی تو کوئی چیز بھی اسٹیک پہ نہیں لگی تھی، نہ ان کے پاس محلات تھے، یہ تو کہیں پہ بھی سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، خود بھی پتے کھا کے گزارا کر لیتے تھے. تو ایسے لوگ جن کے لیے دنیا میں کوئی لگژریس لائف نہیں تھی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی. تو یہ جب ٹکرائے ہیں تو انہی کا اسلحہ ان سے چھین کے ان کو الٹ کے رکھ دیا انہوں نے. اور پھر ایسی داغ بیٹھی ہے کہ وہ جو شروع کی محنت ہے 1000 سال تک پھر سر دنیا پہ حکمرانی کی ہے نا مسلمانوں نے، سپر پاور رہے ہیں. آج کہتے ہیں جی جناب وہ ہم حکمران تھے پھر کیا ہو گیا. تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم کی حدیث کا ہی ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھو. مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات بار بار یاد آتی ہے، انہوں نے تعارف قرآن میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو قرآن کی اس دعوت کے اوپر عمل نہیں کرے گا نا، اسے کبھی بھی قرآن کا اتار چڑھاؤ، قرآن کا مزاج سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان کیفیتوں سے گزریں گے ہی نہیں. قرآن والی کیفیتوں سے آپ کب گزریں گے؟ جب آپ معاشرے سے ٹکرائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، معاشرہ کہہ رہا ہے یہ کرو، تو آپ کو معاشرے کی تیکھی باتیں سننی پڑیں گی. اس کی وجہ سے آپ کی تطہیر ہوگی. اللہ کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کبھی کبھار گالیاں کھانی پڑیں اور کبھی تک مار تک بھی نوبت آ جائے. جب تک یہ نوبت نہیں آئے گی تو وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کیسے آپ کو سمجھ آئے گا؟
میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، میلاد کانفرنسز کرنے سے، محرم کی شیرنی بانٹنے سے، محفل میلاد کرنے سے، محفل قرآن کرنے سے، تلاوت کے محفل قرات کروانے سے اور نعتیہ مقابلے کروانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ سود کے خلاف بولیں گے، فرق تو اس وقت پڑے گا جب آپ جو ہے ناچ گانے کے خلاف بولیں گے، بے پردگی کے خلاف بولیں گے، بے حیائی کے خلاف بولیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے. کتابیں تو یہ بتا رہی تھی، ہمارے بزرگ ہمیں کیا بتا کے گئے ہیں، ہر چیز ہی غلط نکلی ہے. آج لوگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، وہ کہتے ہیں او یار پوری زندگی کہاں گزار دی، اب پتہ چلا دین یہ تھا. یہ ہمیں کیا لوگ دین سکھاتے رہے ہمارے بزرگ بابے. تو یہ ساری کی ساری کیفیات، ان تکلیفوں سے جب بندہ گزرے گا پھر وہ کندن بنے گا، اور اس کے لیے قرآن پہ عمل کرنا ضروری ہے. ادھر قرآن میں آپ کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ بھی ایک لٹریچر کی کتاب ہے، جس طرح باقی سٹوری بک ہیں، آپ پڑھ کے سائڈ پہ ہو جائیں. جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے. وہی بڑا مشکل کام ہے. کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس رات پہ چلنے کے مترادف ہے. پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم، آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے. تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گئے. اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے. آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتر آؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے. ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا، رفع دین پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا، ٹھیک ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. لازم کہتے رہو، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے اندر. سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں. صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے. ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کبھی تیرے تلووں سے لپٹ جاتا، کبھی کچھ کرتا. وہ جو حسن نثار صاحب نے پوری ایک نعت لکھی ہوئی ہے. باقی حسن نثار صاحب کا جو کردار ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو نعت لکھ رہے ہیں وہ ان کے اپنے اوپر نظر آ رہی ہے، وہ خود فیصلہ کر لیں. نعت لکھنا بہت آسان ہے، یہ ہے وہ جو دین بہت آسان ہے، اس پہ چلنا مشکل ہے. تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو، نعتہ نہ لکھو، آج دے دور ایڈی مشکل نعتہ نہ لکھو. ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں، اور یہ مسلم شریف ہے. سر مولانا شریف نہیں ہے، بزرگ شریف نہیں، کہانی شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. حذیفہ نام لکھیں آپ، حذیفہ لکھیں اور خندق لکھیں، یہ دو لفظ لکھیں، اسلام 360 میں کھل جائے گا. نمبر نہ منگیا کرو، اللہ جو بندے ہو تھوڑا جا آپ بھی کوئی کام کرو. 5ویں کلاس کے بچے کو اسلام 360 دے دینا، 5 منٹ بعد میں اس کو کہوں گا وہ حدیث ڈھونڈ دے گا. ایڈے بڑے ٹگے نہیں، آپ یونیک لفظ لکھیں. میں بول رہا ہوں حذیفہ ابن یمان غزوہ خندق کا موقع، آپ حذیفہ لکھیں، خندق لکھیں، تو اسلام 360 حافظہ اللہ تعالی آپ کو حدیث کھول دے گا. مسلم شریف سلیکٹ کر لیں، مسلم شریف بھی نہ سلیکٹ کریں، حدیث کی کتابیں کریں، وہ خود ہی بتائے گا یہ حدیث کہاں پہ ہے. چلو، تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. ہائے 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 ہائے، یہ سارے نعتوں والے کہتے ہیں محل ہو جڑا سی کر کے. یہ کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے. غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے، اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی،
لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے. اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے. کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا. اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے. پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا. یہی ہے نا. یہی ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا, چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ. آپ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے کے اب تو جانا ہی پڑے گا, میری ڈیوٹی لگی, کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا. میں نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی, جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے. کہتے ہیں میں اٹھا, اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہیں ریگستان کی, باہر جا کے کیا بنے گا میرا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں. میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں. اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا, ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں, کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے. اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت. وہ میرے نشانے پہ تھا, اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں. لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس. تو مجھے حضور کی بات یاد آئی تو میں پھر پیچھے ہو گیا. یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا, ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی, حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا. کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی. یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا. یہ صحیح مسلم میں. لیکن اس میں سبحان اللہ کے ساتھ بہت چیزیں جو ہے استغفر اللہ اور انا للہ بھی یعنی جڑی ہوئی ہیں. وہ جو انور مقصود صاحب نے وہ کالم لکھا ہے نا کہ تبدیلی کا سفر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوا, ان اللہ مع الصابرین سے ہوتا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہوا. تو یہ آپ کا سفر بھی یہ صرف سبحان اللہ تک نہ رہے میرے بھائی, بہت تلخ چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کہ دعوے کرنا بہت آسان ہے, پریکٹیکلی دین کے اوپر چلنا بہت مشکل کام ہے. تو قرآن حکیم سے ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کو فالو کریں گے. صرف مطلب دعوے کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونا. تو یہ اس پوائنٹ میں ڈسکس کرنا ضروری تھا. باقی پریکٹیکلی اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی انقلابی دعوت کو ویڈیو کی شکل میں دیکھنا ہو تو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ سیریل بنائی ہے عمر سیریز کے نام سے, جو انگلش میں تو سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہے اور اردو میں بھی اب انڈینز نے ڈبنگ کر دی ہے اس کی. ہمارے واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں, چونکہ یوٹیوب کے اوپر وہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے, وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی. فیس بک کے اوپر ہمارے بھائیوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, منگوا بھی سکتے ہیں. اور اوریجنلی تو وہ عربی میں بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی عربی کے اندر ہے. تو اس میں آپ کو عربیوں کی عادتوں کا بھی پتہ چلے گا. انہوں نے پیورلی عرب کا کلچر فلمایا ہے کہ عرب کے لوگ آپس میں کس طرح گفتگو کرتے ہیں. یہاں آپ نے وہ کلچر دیکھنا ہے, پٹھانوں کو دیکھیں, سیم آلموسٹ وہی ریزیمبلنس آپ کو نظر آئے گی. وہ آپس میں بات کرتے ہوئے لگتا ہے لڑ رہے ہوتے ہیں. عربی بھی اسی طرح ہی لڑ رہے ہوتے ہیں گفتگو کر عام نارمل انداز میں بھی. پھر بات بات پہ محاورے بڑے سخت قسم کے, وہی ہے تیری ماں مر جائے. تو یہ وہ محاورے جو صحابہ کرام بھی استعمال کر لیتے تھے, اس لیے کہ وہ عرب کلچر کا حصہ تھے. یہ جو تارجوی صاحب جن صحابہ اور اہل بیت کا تعارف کرواتے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت اس طرح کے نہیں تھے. یہ ماڈرن اردو لینگویج کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین بنتے ہیں. عرب کا کلچر بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ بڑے ذرا ان کے مزاج میں ریگستانی ماحول کے تھے نا, تو وہ ان کے مزاج میں سختی موجود تھی گفتگو کرنے پہ. تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے, تو میرے بھائی رومن اور پرشین امپائر تو نہیں تھی انہوں نے الٹنی نا, یہ میٹھی باتوں سے الٹی جاتی ہے. جو بدماش صدیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اکاڑنے کے لیے ان کو آپ محفل نعت میں ان کو جھموائیں گے یا ان کو شیرنی دیں گے تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کے چلے جائیں گے. نہیں, یہ تلوار جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مسلط کی رومن اور پرشین امپائر پہ, تاکہ ان کو اکھاڑ کے ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے.
اسی پہ وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے نا، اسلام دور جدید کا خالق ہے. یہ آج جو فریڈم آف ایکسپریشن آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسلام کی برکت سے ہے. اسلام سے پہلے تو بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اگر کوئی نہیں قبول کرتا تھا پرسیکیوشن ہوتی تھی. رومن امپائر کو دیکھنے ہزاروں عیسائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. لیکن جب کانسٹنٹائن II نے خود عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. نبی الاسلام جب آئے اس وقت یہ عیسائی اسٹیٹ تھی، بن چکی ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے تو نہیں تھی. لیکن یہ اسلام نے آزادی دی کہ نہیں، بادشاہ کوئی بھی ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دین رکھ سکتے ہیں. اور یہ برکت ہے جو آج آپ اویل کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے ایک متعصب قسم کا یہودی نما عیسائی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے خاموشی سے سنتا ہے. امریکہ کے اندر آپ جا کے اسٹریٹ دعوت دیں، لوگ سنیں گے. نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، لوگ سیلفیاں بھی بنوائیں گے، برا نہیں سمجھیں گے. لیکن فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب ذرا سی بات کی تھی، اس نے کہا میں لٹکا دوں گا تمہیں. یہ فرق ہے. تو اسلام اس دور جدید کا خالق ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ 35 پوائنٹ ہی کور ہوئے ہیں، باقی 5 پوائنٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.